السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے ضلع محمد میں احساس کفالت پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت معاشرے کے نادار طبقوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف کرتی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت انسانی حقوق خصوصاً خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اطلاعات و نشریات کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ خواتین صحافیوں نے چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے خبروں اور پروگراموں کی تیاری اور پیشکش کے انداز کو نئی جہت ملے گی۔ سکردو جانے والی ایک کوسٹر آج صبح روندو کے مقام پر دریائے سندھ میں گر گئی، جس سے کم از کم 20 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع شوپیاں میں 2 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ آج افغانستان میں 2 متحارب رہنماؤں اشرف غنی اور عبداللہ نے بیک وقت صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ یہ آواز تھی ممتاز لوک گلوکار پٹھان خان کی، جن کی آج 20ویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت معاشرے کے محروم طبقوں کو ریاست مدینہ کی طرز پر سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے آج سپہر ضلع مومند کے علاقے غلانئی میں احساس کفالت پروگرام کے افتتاح کے بعد ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت گیس اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ یہ کفالت کا پروگرام شروع ہوا ہے، جو سب سے غریب طبقہ ہے ادھر سے شروع کر رہے ہیں 2000 روپے مہینے کا۔ اس کے بعد اور ہمارے احساس پروگرام کی اور بھی چیزیں، قرضے ہیں، نوجوانوں کو قرضے تاکہ وہ اپنی بزنس کر لیں۔ عمران خان نے کہا کہ قبائلی نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی اور قبائلی علاقوں کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع محمد میں زیتون کے باغات لگائے جائیں گے، جبکہ قبائلی افراد کو محمد ڈیم سے پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقے قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں، جنہیں قبائلی عوام کے فائدے اور قومی ترقی کے لیے بروئے کار لایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی دولت لوٹنے والے تمام عناصر کو ہر قیمت پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ اس خبر کی کچھ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں نہتی کشمیریوں پر بھارتی افواج کی طرف سے ڈھائے جانے والی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام بہت جلد اپنا حق حدریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں آج آپ سب کے سامنے اپنے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے دلیر مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ سب کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس موقع پر عمران خان نے افغان امن معاہدے کی کامیابی کے لیے اپنے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران عوام سے کیے گئے تمام وعدے منوعاً پورے کیے جائیں گے۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ٹانگ کے قریب دہشت گردوں کے ٹھکانے پر کارروائی کی۔ اہلکاروں کی طرف سے علاقے کا محاصرہ کرتے ہی دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ کرنل مجیب الرحمان شہید ہو گئے۔ علاقے کو کلیئر کرنے کی کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود کی بھاری کھیپ بھی برآمد ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کو سراہا ہے۔ صدر نے ایک بیان میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے بے پناہ قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اپنے بیان میں کرنل مجیب الرحمان کے حوصلے اور بہادری کو سراہا، جنہوں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کی کارروائی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے شہید کرنل مجیب الرحمان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کا اعتراف کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی لازوال قربانیوں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اور امن کی شمع
روشن ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے انسانی حقوق کا فروغ اور تحفظ یقینی بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے اور وہ اس ضمن میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری نے ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی روک تھام کے بارے میں قانونی مشوروں کے لیے ٹول فری ہیلپ لائن 1099 قائم کی گئی ہے، جس کا مقصد خواتین کے لیے متعلقہ قوانین کے تحت انصاف تک رسائی میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تمام کیسز کا آن لائن جواب دینے کے لیے تربیت یافتہ وکلاء تعینات کیے گئے ہیں۔ بجلی کے وزیر عمر ایوب نے ایک سوال کے جواب میں واضح کیا کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی طرف سے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ خارجہ امور کے بارے میں پارلیمانی سیکریٹری اندلیب عباس نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت نے افریقی منڈیوں تک رسائی کی پالیسی اور افریقی ملکوں سے تصویراتی روابط کے لیے روانڈا، آئیوری کوسٹ، گھانا، یوگنڈا اور جبوتی میں پاکستان مشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے آغاز میں ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں جام شہادت نوش کرنے والے کرنل مجیب الرحمان، کراچی کے سابق میئر نعمت اللہ خان، سکردو اور آزاد کشمیر کے شہر باغ میں مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والے مسافروں اور کراچی میں ایک عمارت کے منہدم ہونے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ارکان پارلیمنٹ نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کی۔ انہوں نے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے مسلمانوں کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی۔ وزیر مذہبی امور اور بین الاقوامی مذاہب ہم آہنگی ڈاکٹر نور الحق قادری نے حج فارموں میں سے ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانہ حذف کرنے سے متعلق ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اصل حج فارم میں اس سلسلے میں حلف نامہ موجود ہے۔ ڈاکٹر نور الحق قادری نے ابہام کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حج وزارت نے پچھلے سال سے ای حج نظام شروع کیا تھا، جس میں عازمین کی آن لائن معلومات ضروری ہوتی ہیں۔ ایوان نے متفقہ طور پر ایک قرارداد بھی منظور کی، جس میں بھارت خاص طور پر نئی دلی میں متنازع قانون شہریت کے خلاف پرامن مظاہروں پر ہندو انتہا پسندوں کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ قرارداد پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد نے پیش کی، جس میں مسلمانوں کے خلاف فرقہ وارانہ فسادات کی مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد میں حکومت پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھایا جائے تاکہ بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کی سلامتی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے اور ان میں ملوث مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات اور نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ خواتین صحافیوں نے چیلنجوں کو مواقع میں تبدیل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں خواتین صحافیوں کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین صحافیوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے انہیں سازگار ماحول کی فراہمی ناگزیر ہے۔ جو پرفارمنس ہے وہ انڈیکیٹر ہے آگے آنے کا، وہاں خاتون ہونا آپ کے لیے ایڈڈ ایڈوانٹیج نہیں ہے، تو آپ کا میرٹ بیسڈ پرفارمنس بیسڈ بیٹر اورینٹیشن کے ذریعے ان دفاتروں میں جگہ بنانا اور اپنے آپ کو کرنا، یہ بھی آپ کا ایک ایسا انوکھا تجربہ ہے کہ جس سے بار بار آپ گزری ہوں گی اور گزریں گی۔ ڈس ہارٹ نہیں ہونا، کیونکہ چیلنجز آتے ہیں، آپ کا اصل امتحان یہ ہے کہ ان چیلنجز کو آپ اپرچونٹیز میں کیسے بدلتے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ خواتین کے مؤثر کردار کے بغیر آزاد اور ذمہ دار ذرائع ابلاغ کے حصول کا خواب پورا نہیں کیا جا سکتا۔ مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ان کی وزارت وزیر اعظم عمران خان کی تبدیلی کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت کی سہولیات کی فراہمی وزیر اعظم کی اولین ترجیح ہے۔ مشیر صحت نے کہا کہ میرٹ اور شفافیت یقینی بناتے ہوئے وزارت صحت میں بڑے پیمانے پر اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ ریڈیو کی ڈیجیٹل نظام پر منتقلی کے عنوان سے تربیتی ورکشاپ آج پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی اسلام آباد میں شروع ہوئی، جو ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ ریڈیو پاکستان اور نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے 30 سے زیادہ انجینئرز اس ورکشاپ میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی ڈائریکٹر جنرل امبرین جان نے ورکشاپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت اطلاعات و نشریات اور ریڈیو پاکستان کی اعلیٰ انتظامیہ ریڈیو کو
ڈیجیٹل بنانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے تاکہ اسے موجودہ ٹیکنالوجی سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کے انتظامیہ ادارے میں نشریات کا جدید ڈیجیٹل نظام متعارف کروا کر خبروں اور پروگراموں کی تیاری اور پیشکش میں نئی روح پھونکنے کے لیے بروقت اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈنمارک کے سفیر رالف ہالمبوئی کی قیادت میں ایک وفد نے آج اسلام آباد میں بحری امور کے وزیر علی حیدر زیدی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں جہاز رانی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈنمارک کے سفیر نے کاروباری سہولت کے لیے حکومت کے مثبت اقدامات کو سراہا۔ پاک بحریہ نے آج موسم بہار کی شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق بحریہ نے اس سال ملک کے مختلف حصوں میں 40 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ بحریہ کے سربراہ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کے معاملات کی طرح موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بھی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین زبیر گیلانی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ذاتی وجوہات کے باعث استعفیٰ دیا ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کے جی ایس پی پلس کے درجے میں توسیع ایک بڑی کامیابی ہے اور اس سے ملکی معیشت میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے صوبائی اسمبلی کے رکن عبدالعلیم خان سے آج لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے۔ گورنر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نچلی سطح پر مسائل کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے عوامی فلاح و بہبود اور ترقی سے متعلق بل اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اختلاف کو قانون سازی کے لیے حکومت سے تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے آئندہ بدھ سے جمعے تک صوبے کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور برف باری سے خبردار کیا ہے۔ تمام متعلقہ ضلعی انتظامیہ کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ ضلع اسکردو کے علاقے روندو میں آج ایک مسافر کوسٹر دریائے سندھ میں گرنے سے کم از کم 20 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ یہ کوسٹر راولپنڈی سے اسکردو جا رہی تھی۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ مودی کی انتہا پسندانہ اور نسل پرستی پر مبنی پالیسیاں جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے آج کوٹلی میں ڈسٹرکٹ بار کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے کشمیر کے دیرینہ مسئلے کا پرامن طریقے سے حل ناگزیر ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے روکے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع شوپیاں میں 2 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے نوجوانوں کو تلاشی اور محاصرے کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ یہ کارروائی بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس نے مشترکہ طور پر شروع کی تھی۔ جیسے ہی نوجوانوں کی شہادت کی خبر علاقے میں پھیلی، لوگوں نے پابندیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گھروں سے نکل کر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ بھارتی فوجیوں کی طرف سے مظاہرین پر گولیوں، پیلٹ گنز اور آنسو گیس سمیت طاقت کے وحشیانہ استعمال سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع پلوامہ کے علاقے اونتی پورہ میں گھروں پر چھاپوں کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کہا ہے کہ حصول آزادی کے لیے کشمیری خواتین بھارتی فوجی جارحیت اور ریاستی دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ ضلع اسلام آباد کے علاقے اچھا بل میں بھارتی فوج کے کیمپ میں دھماکے سے 2 مزدور جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نواز سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں نے بھی ہندو انتہا پسند تنظیموں کے کٹ پتلی الطاف بخاری کی طرف سے نئی قائم کردہ سیاسی جماعت جموں کشمیر اپنی پارٹی کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی کٹ پتلی قرار دیا ہے۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس نے پارٹی کی تشکیل کو کشمیر میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی کارستانی قرار دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک کی ہندو برادری نے آج اپنا سالانہ مذہبی تہوار ہولی منایا۔ اس موقع پر انہوں نے خوشی کے اظہار کے لیے ایک دوسرے پر رنگ پھینکے۔ ہولی ہندوؤں کا تہوار ہے جو ہندی مہینے پھاگن میں پورے چاند کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار موسم سرما کے خاتمے اور بہار کی آمد کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ ہندو برادری نے اس موقع پر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کی۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے ہولی کے موقع پر ہندو برادری کو مبارکباد دی۔
بھارت کے صوبے اتر پردیش میں اعلیٰ عدالت نے حکومت مخالف درجنوں مظاہرین کے ناموں، تصاویر اور رہائشی پتے والے بڑے اشتہارات ہٹانے کا حکم دیا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے مخالف ہجوم کے ان لوگوں پر حملہ آور ہونے کا خدشہ ہے۔ اتر پردیش کی حکومت نے گزشتہ ہفتے لکھنؤ میں 6 بڑے اشتہارات آویزاں کیے جن میں مذہب پر مبنی شہریت کے نئے قانون کے خلاف پرتشدد مظاہرہ کرنے والے افراد کی شناخت ظاہر کی گئی ہے۔ عدالت نے ان اشتہارات کو لوگوں کی نجی زندگی میں غیر ضروری مداخلت قرار دیتے ہوئے اس ماہ کی 16 تاریخ تک ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ افغانستان میں 2 متحارب رہنماؤں صدر اشرف غنی اور عبداللہ نے ایک ہی وقت میں صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صدر اشرف غنی نے آج دوسری مدت کے لیے حلف اٹھایا جبکہ متنازع انتخاب میں ان کے حریف عبداللہ نے بھی اسی وقت ایک تقریب میں حلف اٹھایا۔ دونوں نے گزشتہ برس ستمبر میں ہونے والے متنازع انتخابات کے بعد خود کو ملک کا صدر بننے کا اہل قرار دیا تھا جس سے ملک میں سیاسی بحران پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، جبکہ اس سے چند روز پہلے امریکہ اور طالبان نے بھی افغانستان سے امریکہ کے زیر کمان بین الاقوامی فوج کے انخلاء کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس کے 22 ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 237 ہو گئی ہے جبکہ 7161 افراد بیماری میں مبتلا ہیں۔ اطلاعات کے مطابق چین سے باہر سب سے زیادہ لوگ تہران میں ہلاک ہوئے ہیں۔ عراق کے وسطی شمالی علاقے میں ایک حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ اہلکار عراقی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ داعش کے جنگجوؤں کے خلاف مشن پر تھے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک آج دارالحکومت خرطوم میں قاتلانہ حملے میں بال بچ گئے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم حمدوک جنہیں گزشتہ برس عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا خیریت سے ہیں اور انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ چین نے جزیرہ نما کوریا میں دیر پا امن کے حصول کے لیے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ مشاورت اور بات چیت کا راستہ اختیار کریں۔ یہ اپیل چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے شمالی کوریا کی طرف سے سمندر میں محدود فاصلے تک مار کرنے والے کئی میزائل تجربات کے بعد آج بیجنگ میں معمول کی پریس بریفنگ میں کہی۔ اٹلی کی جیلوں میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ملاقاتیوں پر پابندی سمیت مختلف اقدامات کے باعث پھیلنے والی کشیدگی کے دوران ایک جیل میں ہونے والے ہنگامے میں 6 قیدی ہلاک ہو گئے۔ ایک اور جیل میں محافظوں کو یرغمال بھی بنایا گیا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی دنیا کے حوالے سے خبریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آج پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے وزیراعظم عمران خان نے قیوم سپورٹس کمپلیکس پشاور میں 21 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کے مختلف کھیلوں کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو یونین کونسل اور گاؤں کی سطح تک بڑھایا جائے گا تاکہ مقامی ٹیلنٹ کو سامنے لایا جا سکے۔ اسپورٹس کا جو سلسلہ شروع کیا یہ بڑھاتا جانا ہے، یونین کاؤنسل تک، نیچے گاؤں کی سطح کے اوپر ہم نے موقع دینا ہے اپنے ملک کے یوتھ کو اسپورٹس میں شرکت کرنے کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ کھیلوں کے ہی بدولت انہوں نے لمبی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شکست سے انسان سیکھتا ہے جو کہ اسے آگے بڑھانے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے۔ چیمپئن وہ نہیں ہوتا جب جیتتا ہے تو وہ سر اٹھا کے پھرتا ہے، چیمپئن وہ ہوتا ہے جب ہارتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی۔ وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ ایسی قومیں ابھر کر سامنے آتی ہے جنہوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کیا ہو۔ اس موقع پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیراعظم عمران خان کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کیا۔ پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن تھا۔ ٹورنامنٹ کا 24واں میچ کل لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے ملک میں پاکستان سپر لیگ کے کامیاب انعقاد پر مقامی صوبائی انتظامیہ، سیکیورٹی اداروں، راولپنڈی اور اسلام آباد کے شائقین کے کردار کو سراہا ہے۔ پی سی بی نے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے گراؤنڈ کے عملے کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اب تک 1 لاکھ سے زیادہ شائقین لیگ کے میچوں سے محظوظ ہو چکے ہیں۔ اسٹیڈیم میں 17,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں 80,000 تماشائیوں نے میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم کا رخ کیا۔ لاہور اور کراچی میں بھی شائقین کی بڑی تعداد لیگ کے میچ دیکھنے آ رہی ہے۔ اب تک لاہور میں تماشائیوں کا تناسب 80% جبکہ کراچی میں 90% رہا۔ پاکستان کے اقلیتوں کی ترقی کے فورم کے صدر صادق ڈینیل نے کہا ہے کہ ڈی ایم سی ساؤتھ کے چیئرمین ملک محمد فیاض آوان کی خصوصی سرپرستی میں مختلف گراؤنڈز اور کھیلوں کی تمام سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں۔
انہوں نے کراچی میں نیشنل بینک کے اسپورٹس کمپلیکس میں اقلیتوں کے دوسرے ڈی ایم سی ساؤتھ کرکٹ ٹورنامنٹ کی تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ اقلیتی برادری کے لیے اس شاندار ٹورنامنٹ کا اہتمام ملک فیاض آوان کی ترجیحات کا ثبوت ہے، جس میں ہندو، مسیحی اور پارسی برادری کے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے بھرپور اظہار کا موقع ملا۔ 5ویں قومی آرم ریسلنگ چیمپئن شپ 9 سے 11 اپریل تک لاہور میں ہوگی۔ اس کا اعلان پاکستان آرم ریسلنگ فیڈریشن کے سیکریٹری کیسر خان نے لاہور میں کیا۔ انہوں نے کہا قومی ٹیم قازقستان میں ایشین آرم ریسلنگ چیمپئن شپ میں حصہ لے گی۔ چیمپئن شپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایشین چیمپئن شپ کی میزبانی کے لیے بولی میں بھی حصہ لے گا۔ آسٹریلیا کے سابق سپنر بریڈ ہاگ نے پاکستان کے بابر اعظم کو تینوں طرز کی کرکٹ میں بہترین بلے باز قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ٹویٹر پر دنیا کے 4 بہترین بلے بازوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہی۔ انہوں نے بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کو اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ بابر اعظم آئی سی سی کے بلے بازوں کی درجہ بندی میں تینوں فارمیٹس میں پہلی 5 پوزیشنیں حاصل کرنے والے دنیا کے واحد بلے باز ہیں۔ وہ T20 کی عالمی درجہ بندی میں سر فہرست، جبکہ ایک روزہ میچوں میں تیسرے اور ٹیسٹ میچوں کی درجہ بندی میں 5ویں پوزیشن پر ہیں۔ اور اب تجارتی خبریں۔ بیرون ملک مقیم سرمایہ کاروں کے ایوان صنعت و تجارت نے کاروباری شعبے سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کی شمولیت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے صنفی مساوات پر مبنی دنیا کے قیام کے عنوان سے ایک سیشن منعقد کیا۔ اس مقصد کے لیے OICCI اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں سیشن سے خطاب کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم سرمایہ کاروں کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر شہزاد دادا نے کہا کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے خواتین کو تمام شعبوں میں مساوی حقوق کی فراہمی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم سرمایہ کاروں کے ایوان صنعت و تجارت کی رکن کمپنیاں خواتین کو بااختیار بنانے اور صنفی مساوات سے متعلق سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ سیالکوٹ کے ایوان صنعت و تجارت نے یورپی یونین کی طرف سے GSP+ درجے کی توسیع حاصل کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ سیالکوٹ کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر محمد اشرف ملک نے پریس بیان میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے نصب العین کے مطابق برآمدات میں اضافے کے لیے GSP+ درجہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ GSP+ درجے سے 78% سے زیادہ پاکستانی مصنوعات ارزاں نرخوں پر یورپی یونین کی منڈیوں تک پہنچ رہی ہیں۔ ویز کریڈٹ ریٹنگ کمپنی نے ندیم ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی درجہ بندی BBA2 سے بڑھا کر BBB+A2 کر دی ہے۔ کمپنی گزشتہ 3 اشروں سے دھاگے کی صنعت کے لیے اپنی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے رواں ماہ میں سوئی سدرن گیس اور سوئی ناردرن گیس کے لیے RLNG کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے لیے RLNG کی قیمت 11.368 فی ملین برٹش تھرمل یونٹ امریکی ڈالر مقرر کی ہے، جو گزشتہ ماہ 11.19 امریکی ڈالر تھی۔ سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز کے نظام کے لیے LNG کی نئی قیمت 11.36 امریکی ڈالر فی ملین برٹش تھرمل یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 1160.72 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 37,058.95 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 307 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 360 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ فلپ مورس پاک کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 48.99 روپے کا اضافہ، جبکہ نیسلے پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں 496.50 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید 152.71 روپے اور قیمت فروخت 156.30 روپے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 199.54 اور 202.85، سعودی ریال 41.56 اور 41.65، UAE درہم 41.56 اور 42.56، جاپانی ین قیمت خرید 1.49 اور قیمت فروخت 1.52۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 81,618 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 95,782 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 38,965 میٹرک ٹن برآمدی اور 56,813 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں اب تک کی تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ ممتاز لوک گلوکار پٹھان خان کی آج 20ویں برسی منائی گئی۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ 9 مارچ سن 2000 کو پاکستان کے نامور لوک گلوکار
پٹھان خان کوٹ ادو میں وفات پا گئے اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ پٹھان خان کا اصل نام غلام محمد تھا اور وہ سن 1926 میں کوٹ ادو میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدا میں وہ نعت اور حمد پڑھا کرتے تھے۔ میں انہوں نے ملتان کے مشہور گلوکار استاد امیر خان سے موسیقی سیکھنی شروع کی۔ استاد امیر خان نے انہیں لے اور تال سے واقف کروایا۔ پٹھان خان 10 سال تک مسلسل 12 گھنٹے روزانہ ریاض کرتے رہے اور پھر انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر کافیاں گانے کا سلسلہ شروع کیا۔ رفتہ رفتہ وہ ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن پر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے اور یوں ان کی شہرت پورے ملک میں پہنچ گئی۔ میں ایک زمانے سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ پاکستان کے ممتاز اداکار اور گلوکار علی ظفر نے ایک نظم کے ذریعے خواتین کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی جسے یوٹیوب پر اب تک 45,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ کوئٹہ کے ایک مقامی ہوٹل میں خواتین کی تصویری نمائش آج ختم ہو گئی۔ ثقافت اور سیاحت کے بارے میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے مشیر عبدالخالق ہزارہ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین کے چند طلبہ نے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر اپنے گھروں میں رہ کر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ڈنگ ٹاک نامی ایک اپلیکیشن متعارف کرائی ہے۔ طلبہ اس اپلیکیشن پر سائن ان کر کے اپنی کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم لاکھوں طلبہ نے ایپ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور ایپ کی ریٹنگ کا گراف 1.4 سے 4.9 کے درمیان ہے۔ کورونا وائرس کے لیے ویکسین تیار کرنے کے تجربات کے دوران کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے رضاکاروں کو تقریباً 3.5 لاکھ لیرہ امدادی رقم کے طور پر فراہم کیے جائیں گے۔ لندن کے کوئن میری بائیو انٹرپرائزز انوویشن سینٹر میں تحقیق کے لیے 24 افراد بھرتی کیے گئے ہیں۔ ان افراد کو وائرس کے ٹیکے لگائے جائیں گے اور پھر ایچ وائیو نامی کمپنی کے تیار کردہ ٹیکے بطور دوا لگا کر نتائج پرکھے جائیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ایئر کنڈیشننگ والے مقامات پر پھیل سکتا ہے۔ سنگاپور اسپتال میں کرونا وائرس کے متاثرہ 3 مریضوں کے کمروں کا جائزہ لیا گیا جن کے کمرے سے منسلک ایئر کنڈیشنرز کی ہوا کی نالی میں یہ وائرس پایا گیا تھا۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہا۔ اس دوران میرخانی میں 2 ملی میٹر بارش بھی ہوئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: کالام -8، قلات -4، مالم جبہ -3، گوپس، استور، دیر اسکردو، پارا چنار، مری اور بگروٹ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے علاوہ مغربی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ منگل کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم شمالی بلوچستان، جنوبی پنجاب، زیریں خیبر پختونخوا میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے ضلع محمد میں احساس کفالت پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت معاشرے کے نادار طبقوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف کرتی ہے۔ اطلاعات اور نشریات کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ خواتین صحافیوں نے چیلنجوں کو مواقع میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے خبروں اور پروگراموں کی تیاری اور پیشکش کے انداز کو نئی جہت ملے گی۔ آج افغانستان میں 2 متحارب رہنماؤں اشرف غنی اور عبداللہ نے بیک وقت صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ یہ آواز تھی ممتاز لوک گلوکار پٹھان خان کی جن کی آج 20ویں برسی منائی گئی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک غضنفر عزیز کھوکھر اور مدیر فورن ڈیسک عظمیٰ سراج، مدیر کھیل کی خبریں محمد احسن امجد، مدیر تجارتی خبریں کمل شمیم، مدیر سائنس اور فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤوف، مدیران اعلیٰ عبدالرؤوف خان اور لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر
खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म करते हुए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।